بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 961 ہے، 961، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 52 اور 53، 52 and 53۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ذلك ليعلم، یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے، انی کہ بے شک میں نے، لم اخنہ خیانت نہیں کی تھی اس کی، بالغیب پیٹھ پیچھے، وان اللہ اور یہ کہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں چلنے دیتا، کید الخائنین خیانت کرنے والوں کے مکر، وما ابری اور میں بری نہیں کرتا، نفسی اپنے نفس کو، ان نفس بے شک نفس تو لامارۃ ضرور حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، الا مگر ما جس پر رحم کرے ربی میرا رب، ان ربی بے شک میرا رب غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، پر اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر چلنے نہیں دیتا، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ دوسری بات، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اور تیسری بات، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ چوتھی بات، واقعی یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ پانچویں بات، میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے۔ چھٹی بات، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ میں نے جو جیل سے نکلنے میں دیر لگائی اور صورتحال کی تحقیق کرنے کے لیے بادشاہ کو آمادہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیز مصر کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے غائبانے میں اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی زلیخا ہی نے کہا کہ میرا یہ اعتراف کرنا درست اور سچ ہے تاکہ یوسف کو قید خانے ہی میں یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے غائبانے میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، میں نے ان کی پاکیزگی اور عفت پر کوئی طعنہ نہیں دیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، یعنی فطرت کا، قدرت کا فطری نظام اور قدرتی نظام اور دستور یہ ہے کہ جو شخص خیانت کرتا ہے اس کے فریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے نہیں دیتے، یعنی ایسا خائن اپنے فریب میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے جو خیانت کی تھی، تحقیق کرنے پر خود اس کے اپنے اخراج سے اس کا خائن ہونا ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا، اس لیے کہ انسان کے نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بار بار برائی کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، جس بندے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہی بندہ نفس امارہ کے شر اور برائی سے بچ سکتا ہے، بلکہ ایسے شخص کا نفس جس پر اللہ نے رحم فرمایا ہو برائی کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اور نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ عام لوگوں کا نفس ان کو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر نبیوں کا نفس برائی کا حکم انہیں نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے کہ اس گناہ سے میں بچ گیا، بلکہ یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نجم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے نفسوں کو اپنے نفسوں کی پاک بازی بیان مت کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس نے تقوی اختیار کیا ہے۔
یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل زلیخا کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتی، یعنی میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں سمجھتی۔ حضرت ابو حیان فرماتے ہیں کہ یہ بات زلیخا ہی کی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے نفس کو پاکیزہ قرار نہیں دیتی، نفس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ الا ما رحم ربی کے ذریعے سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے مستثنا کر دیا کہ یوسف نیک آدمی ہے جن پر اللہ نے رحمت کی ہے، ان کے نفس نے ان کو برائی کا حکم نہیں دیا۔ بے شک میرا رب غفور ہے، بخشنے والا ہے، اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ زلیخا نے اس جملے کے ذریعے اپنے نفس کے بارے میں اعتراف کر لیا تاکہ اس کے شوہر کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فی نفسی اس نے اپنے شوہر کے غائبانے میں خیانت نہیں کی ہے اور کوئی بڑا گناہ اس سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ ہاں اس نے نوجوان یوسف کو پھسلایا ضرور تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قصے کی مناسبت سے یہی زیادہ مناسب ہے کہ یہ قول زلیخا ہی کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال سے باخبر ہیں، وہی عالم بالصواب ہیں، درست اور حقیقی بات اور درست بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر طور سے جانتے ہیں۔ یہ تو اقوال ہیں مفسرین کے، بہرحال بہر صورت ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنا ہے، یہی اصل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔